اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون صدق اللہ العظیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ آیت کی جو طوالت ہے یہ تو بالکل چھوٹی سی ہے۔ اچھا، یہ واو جو ہے اور یہ کس پر عطف ہے؟ یہ سب پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ پچھلی آیت میں آپ دیکھ کے بتائیں یہ کس چیز پہ عطف ہے؟ یہ پچھلی آیت اگر آپ دیکھیں تو اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ فلما۔ یہ فلما پر عطف ہے، جب، فلما پس جب، ذہبو بھی وہ اس کو لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے ہی اور جاؤ کا کیا مادہ ہے جی؟ جیم یا حمزہ۔ جا یجیء کیا مطلب ہے جی؟ آنا۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ جیاء یجیء، یہ بدل کے پھر قواعد ہیں اس کے، جیاء کو بنا دیا جاء اور یجیء کو بنا دیا یجیء، آنا۔ یہ کس کا ہم معنی ہے جی؟ اتا یاتی، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ آنا۔ اتا یاتی آنا، جاء یجیء آنا۔ جاء یجیء تھوڑا اتا یاتی سے زیادہ کا مفہوم رکھتا ہے یہ، اور جاء یجیء لازم ہے یعنی خود آنا، اور اجاء یجیء اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ متعدی ہو گیا نا، لانا۔ ویسے اجاء یجیء کا ایک اور معنی قرآن میں تو استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس کا معنی کسی کو بے بس کر کے، لاچار کر کے پکڑ کے لے آنا، آؤ، یعنی اجاء یجیء کے معنی میں کسی کو بے بس اور لاچار کر دینا بھی ہے، یعنی کسی کو لے کے ایسے لے کے آنا جیسے قیدی ہوتے ہیں۔ کہ جاء وہ آیا، جاء جاء کتنے آئے جی؟ دو آئے، اور سب آئے۔ یہ واو الف کس چیز کا ہے؟ جمع کا۔ لیکن آپ کو یہاں پہ جاء کے آگے، واو کے آگے الف نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ مصحف کا ہے، جب بھی قرآن حکیم لکھیں گے تو یہاں پہ الف نہیں آئے گا۔ ویسے جو گرامر کا اصول ہے، جب جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ آئے گا تو اس میں کس چیز کا اضافہ ہوگا؟ الف کا، واو الف کا اضافہ، واو الف کا۔ قتلا اس ایک نے قتل کیا، قتلا دو نے کیا، قتلو واو الف۔ قالا اس ایک نے کہا، قالا دو نے کہا، اور قالو میں کیا آتا ہے؟ واو الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس مصحف کی لکھائی میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا، جو کہ تم اس کو، یہ مصحف کا ہی، قرآن حکیم کا ہی ہے کہ اس کے اندر اس الف کا اضافہ نہیں ہوا، لیکن عام حالات میں اگر کوئی لکھے گا تو اس میں الف کا اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جاء وہ آیا، جاء دو آئے، جاؤ سب آئے، اور جاؤ وہ سب آئے۔ ابا کیا ہے جی؟ ابن کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی یہ 5 لفظ ہیں، جیسے ایک آپ اخن لے لیں، اخن
اس کا رفع نصب جر بنانے کے لیے واو الف اور یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی ابن کا اگر آپ اس کو حالت رفع میں لے کے آئیں، فاعلی حالت میں لے کے آئیں، تو یہ کیا بنے گا؟ ابو. مثلا اس کے والد نے کہا قال ابوہ، قال ابوہ، ٹھیک ہے جی. بے شک اس کا باپ، کچھ بھی آگا اس کے آگے لگا لیں، خوبصورت ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے وغیرہ، تو ان اباہو، ان آئے گا تو اس کو حالت ان کیا کرتا ہے؟ نصب لے جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مضاف الیہ بن جائے گا، کتاب ابی ہی، اس کے والد کی کتاب، تو حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، اور حالت جر میں ابی. ہم یہ چیزیں ابھی پڑھ کے آئے. ابھی کا لفظ اس سے پہلے استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا جی؟ کس آیت میں ہوا ہے ابھی کا لفظ؟ انہوں نے کہا کہ اپنے والد کے چہرے کو اوِتَّرَہُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، اپنے والد کے چہرے کو خالی، تو ابھی، ابا، ابو. اسی طریقے سے یہ اخن، اخو، اخا، اخی. تو یہاں پہ جو ابا ہے یہ حالت نصب میں ہے. تو جاؤ کا مفعول کیا ہے؟ فاعل کون ہے؟ ہم. یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ جو فاعل ہے، اسم الفاعل، یہ اس میں ظاہر کی شکل میں کب آتا ہے؟ فعل ماضی یا مضارع کے ساتھ، یعنی کہ اس میں ظاہر کے طور پہ آ جائے. مثلا جا وہ آیا، کون آیا جی؟ الطبیب، طبیب آیا. جا المعلم، معلم آیا. جاءت المعلمۃ، معلمۃ، ہاں جی. جاءت معلمۃ، کوئی استانی آئی. تو استانی لکھ، معلمۃ آ گیا، معلم آ گیا، طبیب آ گیا. یہ اس میں ظاہر ہے، فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں فاعل آ گیا. یہ کب آتا ہے؟ مضارع میں بھی آتا ہے. تو یہ کب آتا ہے جی؟ صرف دو صیغوں کے ساتھ آتا ہے. واحد مذکر غائب کے ساتھ آئے گا، اور دوسرا واحد مؤنث غائب کے ساتھ آئے گا. اس کے علاوہ اس میں ظاہر نہیں آتا، ضمیر کی صورت میں چھپا ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے جاؤ واحد مذکر غائب ہے جی، جاؤ واحد مذکر غائب ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے. تو جمع ہے تو اس میں ظاہر فاعل اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں آئے گا، تو اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. تو واو الف جب لگ گیا تو پتہ چلا کہ وہ سب کا مفہوم دے رہا ہے. وہ سب، جاؤ کون آیا؟ سب آئے. وہ سب آئے. یہ واو جو ہے اس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ سب کا. وہ سب کی ضمیر کیا ہے؟ ہم. تو ہم اس میں چھپا ہوا ہے فاعل. ہر فعل میں فاعل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر فعل میں قالا، اس نے کہا، یہ اس نے کون ہے؟ فاعل. ما سوائے کہ مجہول ہو، جیسے قیلا کہا گیا، اس میں فاعل نہیں. تو ہم فاعل ہے، اس کا مفعول کون ہے؟ ابا. یہ آ گیا مفعول. وہ آئے، کس کے پاس آئے؟ ابا. ابا والد، ہم اپنے، ہاں جی. تو ابا ہم، ابا اسم ہے، ابا کیا ہے؟ اسم. ہم کیا ہے؟ ضمیر. اسم اور ضمیر مل کے کون سا مرکب بناتے ہیں؟ مرکب اضافی بناتے ہیں. اور جو اسم ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف. اور ضمیر کیا بن جاتی ہے؟
مضاف الیہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یوں ہی اسم مضاف بنتا ہے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے. ابا والد، کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کے بعد؟ کس کے والد جی؟ ابا ہم، ترجمہ اس کا ایسے کریں گے ان کے والد یعنی اپنے والد، اپنے والد صاحب یعنی کون جی؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. وجاؤ، وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس. وجاؤ اباہم. اب پاس کہاں سے آ گئے؟ ہے جی، پاس کدھر سے آ گئے؟ یہ آنے کے مفہوم میں ہے، آنے کے مفہوم. آنا جی اس کو، آنا کو، آنے کو ہم ترجمہ تو ایسے ہی کر بھی سکتے ہیں کہ وہ آئے اپنے والد صاحب کو، لیکن آئے والد صاحب کو اردو میں اس چیز کو آپ ادا نہیں کر سکتے کو کے ساتھ، تو پاس کے معنی میں لیں گے. آپ وہ اب اس میں پاس ہی لگا سکتے کہ کسی کے پاس آنا، مطلب ہے کہ کم نیئر ٹو سمن، کہ کسی کے قریب، قریب والا مفہوم نہیں لے سکتے. کسی کے پاس آئے مین واپس پلٹ کے اس کے کو پاس آئے. تو وجاؤ اباہم. اب اشاعن کیا ہے جی؟ ظرف ہے، ظرف زمان، وقت بتا رہا ہے. یبکون کیا ہے؟ حال ہے، کس حال میں ہے. اشاعن کو آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ مادہ کیا ہے؟ واو. ابھی آپ کو اس کا ایک معنی پتہ چلے گا عشاء کا، تو ابھی آپ اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ عشاء کا معنی رات. عشاء کا معنی ہے رات ہی ہے، کوئی شک نہیں. یعنی جب غروب آفتاب کے بعد جو شفق ہوتی ہے نا، شفق آسمان، یہ اس کا اصطلاحی معنی میں بیان کروں، اصطلاحی معنی، لفظی نہیں. جب شفق ختم ہوگی نا، رات کی شفق سرخی ہوتی ہے، ایک آپ دیکھتے ہیں مغرب کی جانب نظر آ رہی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، لائٹ چل، اندھیرا شروع ہو گیا ہے، لیکن مغرب کی جانب ایک شفق آپ کو نظر آتی ہے سرخ. ہاں جی، تھوڑی دیر وہ رہتی ہے، گھنٹہ رہتی ہے، آدھا گھنٹہ رہتی ہے، یا کچھ بھی ٹائم رہتی ہے، اس کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. تو شفق سے لے کر فجر، فجر مین کے پو تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، فجر کی اذان اور شفق کے درمیان کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء. لیکن یہ اس کا اصلی مطلب ہے نہیں. قرآن حکیم میں ایک آیت آئی ہے، میں یعشی عن ذکر الرحمن، اس سے آپ کو شاید من یعشی ہے یا یعشو ہے، یعشو ہے، کیونکہ یہ عین شین واو ہے. عشا یعشو، اس کا معنی کیا ہے عشا یعشو کا؟ یہاں پتہ چلے گا. میں یعشو عن ذکر الرحمن، جو کوئی آنکھیں بند کر لے گا. یعشو کا کیا معنی ہے؟ آنکھیں ہاں سچ، ایک بیماری میں آگے یہ کھڑی یہ نہ پڑی بیماری ہے. یعشو کا معنی ہے جب کسی چیز سے وہ جو منہ موڑ لے گا، ترجمہ ویسے کچھ کر دیتے ہیں، جو منہ موڑ لے ذکر رحمان سے. ہاں جی، یعشو کا مطلب ہے آنکھیں، آنکھوں کا اور بند کرنا سر، اندھا ہونا. اب آپ کو عشاء کا معنی سمجھ آئے گا. عشاء اس وقت کو کہتے ہیں جب آنکھیں بند ہو جائے. یہ جو آج کا غیر فطری دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ فطری دور نہیں ہے، غیر فطری دور ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رات کا کیوں بنائی ہے؟ رات سونے کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام سو جاتے تھے، فوراً سو جاتے، کوئی گپ شپ نہیں۔ ہم رات کو 10 بجے کہتے ہیں کہ ایک پیالی چائے جائے، شہروں میں لوگ کہتے ہیں ذرا باہر سے ہو کے آتے ہیں۔ یہ غیر فطری دور ہے، رات کا جاگنا فطرت نہیں ہے، فطرت کے مخالف ہے۔ تو عشاءً اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی کی آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں۔ اچھا، جو دن کو آدمی کام کرتا ہے اس کی آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے رات کو؟ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا ہے، منافقین نے الزام لگا دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کی خبر تھی؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا جھوٹی بات پھیلا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے کہا چلو بھائی قافلہ چل پڑے۔ اتنی دیر قافلہ چلایا، یعنی عام حالات میں اگر وہ مثال دیا 10 میل چلتے تھے تو 15 سے بھی زیادہ میل چلتے رہے، تھک ٹوٹ گئے لوگ بالکل، چل چل کے نا تو ان کی حالت ہی غیر ہو گئی۔ پھر جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو آرام کے لیے روکا، سارے لوگ سو گئے، یعنی وہ جو چمگویاں ہیں جو ختم ہی ہو، باتیں ختم ہو جائیں۔ تو جب آدمی سارا دن کام کرتا ہے تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں۔ تو عشاء گو کہ اس کا مطلب وہی ہے کہ شفق سے لے کے اتنے بجے تک ظرف زمان ہے، لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ عشاء یعشو بند۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ رات کے وقت۔ رات کے وقت کیوں آئے؟ آنسو نظر ہی نہیں آتے، اندھیرا ہے۔ ہاں جی، وہ بندے فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایک عادت ہے کہ وہ ٹام مارنا ہے، ایسی میں بھی ٹام مارنا جا سکتا، آنکھ میں چاہے ایک آنسو نہ ہو، منہ پہ کپڑا رکھے ہوئے، آئے آئے مر گیا یہ وہ اس طریقے سے آئے ڈرامہ کرتے ہوئے، ٹو پریٹینڈ دیم، اپنے والد کو وہ شو کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بہت دکھ ہوا ہے۔ عشاءً رات کے وقت آئے، یبکونا بے کاف یا بکا یبکی، کیا مطلب ہے اس کا؟ بکا یبکی کا دمعت عینا، آنکھوں کا، دونوں آنکھوں کا، دال میم عین کا کیا معنی؟ آنسو نکلنا، آنسو، دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کا بین جاری ہو جائے۔ بکا یبکی، رونا۔ تو یبکی کا، بکا کا مطلب وہ رویا، یبکی وہ روتا ہے، یبکی یعنی وہ دو روتے ہیں، اور یبکی یونا سے ہو گیا یبکونا، وہ سب روتے ہیں۔ یہی وہ بنی اسرائیل کی میں نے کل روایت بھی ذکر کی تھی کہ وہ جب کنویں میں ان کو اٹھا کے رکھ رہے تھے تو سارے ہی رو رہے تھے، آیا ساڑے اپرہو یوسف، رو رہے تھے اور رکھ بھی رہے تھے۔ منافقت کی یعنی حد ہو گئی۔ تو وہ اب آئے یبکونا، یہ کیا ہے جی؟ یہ حال ہے۔ کس کا حال ہے؟ جاؤ کا، آنے کا۔ کس حال میں آئے؟ یبکونا۔ اب یہاں پہ یب کا وہ روتا ہے، یب کی یعنی وہ دو روتے ہیں، یبکونا وہ سب روتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ وہ سب روتے ہیں کریں گے؟ نہیں، اب یہاں پہ کریں گے وہ سب روتے ہوئے آئے، وہ سب روتے ہوئے، سب روتے ہوئے وہ سب یہاں سے آ گیا، یہ روتے ہوئے ہم یہاں پہ یبکونا کا ترجمہ اٹھا کے یہاں پہ فٹ کر دیں گے، وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے رات کے وقت۔ آئے کب؟ رات کے وقت، عشاء کے وقت، تاکہ ابا جی کو پتہ ہی نہ چلے اصلی رو رہے ہیں نقلی رو رہے ہیں، چہروں پہ کیا تاثرات ہیں۔ یہ تو اس وقت کی LED لائٹیں نہیں تھی نا۔
تو اس انداز میں آئے، جان ہی چھڑا لو، آ جاؤ روتے ہوئے، تو روتے ہوئے آ گئے تو والد کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک آپ ان کو کہہ لیں کہ ان کے کردار کی ایک اور شکل تھی کہ کتنے وہ، اب یہاں پہ در حقیقت یہ سورہ یوسف سے بہت سی باتیں مراد لی جا رہی ہیں۔ اصل میں جو پیغام ہے وہ ایک تو سوال کا جواب ہے، سورہ یوسف کا جو نزول ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مکے والے جو کل تک آپ کو صادق امین کہتے تھے ان کے رویے سے پریشان نہ ہوں، یہ تو کوئی آپ کا داد پوترا ہے، کوئی مسیر ہے، کوئی فقیر ہے، وہ تو سگے بھائی تھے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے۔ چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی تجوید کو۔ واہ ایک حرکت، جا، اچھا جیم الف جا بنا تو مد اصلی ہو گیا، مد اصلی کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، تو اس کی حرکتیں بڑھ کے تین ہو گئی۔ وجاؤ، اچھا او ہوا تو پیش کے بعد واو آئی تو یہ مد اصلی ہو گیا، مد اصلی ہوا تو آگے پھر حمزہ آ گیا، تو جاؤ، یہ بھی تین حرکتیں ہو گئی۔ وجاؤ، ایک حرکت با مد اصلی ہو گئی، بے زبر الف با، زبر کے بعد الف آ گیا تو مد اصلی دو حرکتیں، ہم اے شا، اب یہ شین الف شا ہوا تو مد اصلی ہو گیا، آگے پھر حمزہ آ گیا تو عشاء، اب یہ ان آیا آگے، حمزہ تھا آگے نون ساکن آ گیا تنوین کا، تو نون کے بعد کیا آ گیا؟ یہ آ گئی، نون ساکن کے بعد یہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ یرملون کا قاعدہ ہو گیا، عشاء عشاء یبکون، با کا کیا ہو گیا جی؟ با ساکن ہوئی تو کلکلا ہو گیا، یبکون، کو پیش کے بعد واو آ گئی مد اصلی، لیکن آگے نون جو زبر تھا اس کو کاٹ دیا، عارضی طور پہ سکون دے دیا، تو یہ پانچ حرکتیں ہو گئیں۔ تو وجاؤ اباہم عشاء یبکون، ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ اچھا یہاں پہ اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو متصل آ رہا ہے نا، متصل یعنی جڑ کے آ رہا ہے، لفظ کا ہی حصہ ہے، اس میں جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے اس کو ہم بڑی مد کہتے ہیں۔ جاؤ کے اندر کا حصہ ہے اس کا اپنا، اس لیے یہ آپ اس کو پانچ حرکتیں چار حرکتیں کھینچ لیں گے، لیکن او کے بعد یہاں پہ یہ واو اور لفظ کا ہے، ابا کا جو حمزہ ہے یہ اور لفظ کا ہے، تو یہ او جو ہے یہ چھوٹی مد ہے، اس کو تین حرکتیں کھینچیں گے، اسے چار یا پانچ کھینچ لیں۔ ایسے ہی عشاء جو ہے بڑی مد ہے اس میں، اس کو بھی پانچ حرکتیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے جی۔ صدق اللہ العظیم۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حساب منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان لا شفاء شفاء لا یغادر سقما وجعلنا للمتقین اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین وفی کل مکان اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔